نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج ہم غسل جنابت کے متعلق کچھ احادیث کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہر سلیم الفطرت انسان، صاحب روحانیت انسان، جب اس کے جسم سے کوئی گندا مادہ خارج ہوتا ہے یا اپنی طبیعت کا وہ کوئی ایسا بہیمی اور شہوانی تقاضا پورا کرتا ہے جو اس کو ملکوتیت سے بعید کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، جو فرشتوں والی صفت ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو وہ اپنے باطن میں ایک خاص قسم کی ظلمت، کدورت اور تاریکی محسوس کرتا ہے، اور اس حالت میں عبادت جیسے مقدس فریضے کے قابل وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور اسی طرح مقدس مقامات پہ جانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، جیسے کہ مسجد ہے۔ اس چیز کا نام جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کا نام حدث ہے۔ اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ حدث۔ حدث کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ اصغر کا معنی چھوٹا حدث اور اکبر کا معنی بڑا حدث، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی جیسے کہ پیشاب، پاخانہ اور وضو کی ضرورت کا پیش آنا، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک حدث اکبر ہے، یہ اگر بیوی کے ساتھ کسی نے ہم بستری کر لی ہے، جنابت کر لی ہے، تو اس صورت میں میاں بیوی پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت جو ہے، جو اس کی ماہواری ہوتی ہے، ہر ماہ اس کو حیض کا خون آتا ہے، تو اس سے جب پاک ہو جائے تو اس پہ بھی اس کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی بھی کچھ مدت ہوتی ہے، جب اس کا خون رک جاتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل بھی کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ یا کسی مرد عورت کو خواب کی حالت میں، بیداری کی حالت میں نہیں، خواب کی حالت میں احتلام ہو جائے اور اس کی منی جو ہے وہ خارج ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں غسل فرض ہوتا ہے۔ تو جب غسل فرض ہو جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس ناپاکی کو، اس کے دور کرنے کا طریقہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی، اس میں یہ آتا ہے کہ ہر بال کے نیچے بھی کیا ہوتی ہے؟ جنابت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، ظاہری تو نہیں لیکن اس کا وہ باطنی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے غسل جنابت میں جو ہے وہ بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، تاکہ جو حصہ بالوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہے وہ بھی خوب صاف ستھرا ہو جائے، دھل جائے، اور جو ظاہری جسم ہے وہ بھی دھل جائے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سر کے بال منڈا دیتے تھے، اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی تمہاری کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس کو دوزخ کا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بال جو ہے وہ منڈا دیتے تھے، تاکہ کیا ہو؟ ہر حصے کو پانی پہنچ جائے۔ اگرچہ بالوں کا رکھنا وہ زیادہ افضل ہے، اور اس وجہ سے بالوں کا منڈانا وہ جائز اور مستحسن ہے، ایک افضل عمل ہے، لیکن
بالوں کا رکھنا زیادہ افضل ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک بال تھے اور زلفیں آپ علیہ السلام نے رکھی تھی، اور جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کا بھی معمول یہی تھا۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے، ایک ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ام عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ دونوں ہاتھ آپ علیہ السلام سب سے پہلے دھو لیتے تھے، تاکہ اگر ہاتھوں پہ کوئی نجاست وغیرہ ہو تو وہ دھل جائے، چونکہ پھر ان ہاتھوں سے ہی سارے بدن کو دھونا ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو مقدم فرماتے تھے۔ پھر بائیں ہاتھ سے مقام استنجا کو دھوتے تھے۔ ہر اچھا کام جس میں حسن ہوتا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جس میں زینت نہ ہو، جس میں خوبی نہ ہو، اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا جو فرماتے تھے تو وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور اس کے بعد اچھا استنجا کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے آپ علیہ السلام اس پر ڈالتے تھے۔ پھر ایسا ہی وضو کرتے تھے جیسا کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ایسا ہی وضو آپ علیہ السلام فرماتے تھے۔ صرف اپنے پاؤں کو نہیں دھوتے تھے، اس کی وجہ میں بتا دوں گا کہ کیوں نہیں دھوتے تھے۔ باقی یعنی ایسا ہی وضو کر لیتے پاؤں بھی دھو لیتے تھے، اس میں پورا وضو جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح کا وضو آپ علیہ السلام فرما لیتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام پانی لیتے اور اپنی جو بالوں کی جڑیں ہیں اس میں انگلیاں کیا کر لیتے تھے، ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، تاکہ بالوں کے نیچے جو حصہ ہے اس کو بھی پانی پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اب آپ نے ہر جگہ پانی پہنچا دیا ہے تو آپ پھر رک جاتے تھے، اور اس کے بعد ہاتھ بھر بھر کر اپنے باقی جسم پر تین دفعہ اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے، اس کے بعد باقی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے، اور آخر میں آپ علیہ السلام اپنے دونوں پاؤں مبارک جو ہے وہ دھوتے تھے غسل میں۔ یہ ام عائشہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کے آپ کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دو دفعہ یا 3 دفعہ دھویا، اس روایت میں یہ آتا ہے۔ پھر اپنا دھلا ہوا ہاتھ آپ نے پانی کے اس برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے مقام استنجا پر ڈالا، اور بائیں ہاتھ سے استنجا والے مقام کو آپ نے دھویا اور صاف کیا، اور پھر اپنا بایاں ہاتھ زمین پر مارا اور اس کو خوب زمین کی مٹی سے ملا اور رگڑا، تاکہ ہاتھ کیا ہو جائے، صاف ستھرے ہو جائے۔ آج کل صابن لوگ استعمال کرتے، اس وقت اس طرح کا نہیں تھا، لوگ مٹی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے صفائی کے لیے۔ پھر آپ نے وضو فرمایا جیسا کہ آپ نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، جیسا کہ پہلی روایت ام المومنین عائشہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نماز والا وضو فرماتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ اپنے سر پر پانی بھر بھر کے ڈالا، اس کے بعد اپنے سارے جسم کو دھویا، اور اس جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں آپ نے دھوئے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کو رومال دیا تاکہ آپ اپنا جسم مبارک جو ہے وہ صاف کر لے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو واپس فرمایا۔ اور صحیحین بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہاں آپ علیہ السلام نے رومال استعمال کرنے کے بجائے اپنے جسم سے پانی کو سون دیا اور جھاڑ دیا، یہ روایت میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا طریقہ اس میں غسل کا جو ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلے تو بندہ کیا کر لے، اپنے دونوں ہاتھ دھو لے، اس کے بعد جو استنجا کا مقام ہے یا اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کر لے، اور اس کو جو استنجے کے مقام پہ بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے اور پانی کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو دھونا ہے سب سے پہلے،
اور اس کے بعد باقی پورے جسم کو آپ نے دھونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں روایت میں یہ آ گیا کہ آپ علیہ السلام پاؤں مبارک جو ہے وہ بعد میں دھوتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی ظاہر سی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جگہ کچی ہوتی تھی اور پانی کھڑا ہوتا تھا، تو چونکہ اگر وہ جگہ کچی ہوتی تو اگر پاؤں دھو بھی لیتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چونکہ وہ پانی کھڑا ہے تو وہی پاؤں دوبارہ اس پانی میں ناپاک ہو رہے۔ تو آپ علیہ السلام اس جگہ سے ہٹ کر پھر دوبارہ اپنے پاؤں کیا کرتے تھے؟ دھو لیتے تھے، تاکہ پاؤں جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ لیکن آج کل چونکہ غسل خانے وہ پختہ ہے اور وہ فرش ماربل ٹائل وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو اس میں یہ حکم نہیں ہے، اس میں اسی وقت آپ کے پاؤں جو ہے وہ آپ دھو سکتے ہیں اور وہ دھل جائیں گے اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ غسل جنابت کا پورا طریقہ ہے، اس طرح کا غسل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔